السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے کہ اس کی روشنی میں کچھ عرض کروں، آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے درمیان قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تم دریافت کرو، معلوم کرو، پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف سبق دیا ہے، ایک ذہن دیا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، کچھ معلومات نہیں ہے، تو ہمیں پھر ان لوگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے تعلق سے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا گیا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جو علم والے ہیں اور جو جاہل ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے تعلق سے اپنے بندوں کو بارہا تاکید فرمائی ہے، اس طرف راغب فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، اس لیے کہ علم مسلمان کی ایک عظیم دولت ہے۔ جو مسلمان علم حاصل کرتے ہیں وہ زندہ مسلمان ہیں، اور جو علم نہیں حاصل کرتے، جو جاہل ہوتے ہیں، وہ زندہ مسلمان نہیں، وہ مردہ مسلمان ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ علم اسلام کی زندگی ہے، اور اسلام کے فالوور کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ علم مسلمان کی زندگی ہے، علم مسلمان کی زندگی ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہماری زندگی ہو، ہماری حیات ہو، ہمیں اس سے کتنی محبت رکھنا چاہیے۔ تو علم ہمارے لیے ایک انمول دولت ہے، علم ہماری زندگی ہے، علم اسلام کی زندگی ہے، علم مسلمان کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ہمیں خود بھی حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی حاصل کرانا چاہیے۔ اس سے ہمیں خود بھی محبت رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ شوق، یہ جذبہ بیدار کرنا چاہیے کہ وہ علم سے محبت کریں، علم دوست بنیں، اس لیے کہ علم سے بہتر انسان کا کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو علم کے تعلق سے اور اس سلسلے میں ہم جو بھی مدد کر سکتے ہیں، جو علم پھیلا رہے ہیں، علم کی شمع روشن کر رہے ہیں، ہمیں اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو جانی، جسمانی، مالی، ہر اعتبار سے ایسے اداروں کی ہمیں مدد کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کے اندر علم کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تم اہل علم سے سوال کرو، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ علم حاصل کرنے کے آپ جانتے ہیں کہ 2-3 جگہیں ہوتی ہیں، یا تو علم کسی مدرسے میں ایڈمیشن لے کر کے، داخلہ لے کر کے وہاں علم حاصل ہوتا ہے،
دوسرا راستہ یہ ہے کہ علم کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ علم بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے۔ مدرسوں میں علم حاصل ہوتا ہے، کتابی علم ہوتا ہے، کتابوں سے پڑھتے ہیں، کتابی علم حاصل ہوتا ہے، اور جو بزرگوں کی صحبت میں علم حاصل ہوتا ہے وہ روحانی علم ہوتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ بزرگ صرف سکھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل انداز میں تعلیم دیا کرتے ہیں، روحانی تربیت بھی کیا کرتے ہیں، اور ادب بھی سکھایا کرتے ہیں، اور علم کے ساتھ ساتھ ہمیں ادب بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو علم مسلمان کی زندگی ہے، اسلام کی زندگی ہے۔ اس کو اب اگر صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ کرام کے فرمان کی روشنی میں دیکھیں تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ علم کی اسلام کے اندر، ایک مسلمان کی زندگی کے اندر کتنی بڑی ویلیو ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بڑے سے بڑے بہادر پہلوان جس سے میرا مقابلہ ہوا میں نے سب کو زیر کیا، کوئی میرے سامنے کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو بھی دشمن آیا، جو بھی یہ پہلوان آیا، میرے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور فرماتے ہیں کہ لیکن میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اس سے پہلے ایک وصیت کر رہا ہوں، ایک نصیحت کر رہا ہوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دو دشمن اب بھی ایسے ہیں کہ جو باقی رہ گئے ہیں، یہ ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ جب تک ان دو دشمنوں کا خاتمہ نہیں کر دینا، جب تک ان دو دشمنوں کو ختم نہیں کر دینا، تم چین سے مت بیٹھنا۔ اور وہ دو دشمن کیا ہیں؟ ان دو دشمنوں میں ایک دشمن ہے غربت اور ایک دشمن ہے جہالت۔ تو اندازہ کریں کہ یہ جہالت ایک مسلمان کے لیے ایک دشمن ہے، ایسی دشمن ہے کہ اگر ہمارے پاس جہل ہوگا تو ہم صحیح معنی میں اسلامی کیا انسان صحیح معنی میں جو ایک دنیا کے اندر ایک انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے وہ زندگی بھی آدمی نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ یہ علم ہی ہے کہ جو انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس جہالت کو اپنا ایک دشمن سمجھے اور اس کا خاتمہ کرے اور علم حاصل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اور کسی شاعر نے، غالباً داغ دہلوی کا شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال، دیکھا نہیں موم بتی پہ جو پگھلتا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بجز اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے، بجز اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو ہم کو خدا کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن جس طریقے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، کچھ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے بھی سب سے پہلے علم کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ آپ نے علم حاصل کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہمارے اوپر بچوں کا یہ حق ہے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ یہ فرض ہے کہ ان کا حق ہے، اگر اس فرض کو، اس حق کو ہم پورا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے مواخذہ ہوگا، ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں۔ آپ نے بارہا علماء کرام سنا ہوگا، حدیث پاک ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی فرض ہے، اور جو ہمارے بچوں کے ہم پر حق ہیں، کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں۔ ہر ماں باپ کے اوپر اولاد کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، جب وہ تھوڑا ہوشیار ہو تو اس کو اچھی تعلیم و تربیت دی جائے، ادب سکھایا جائے، علم پڑھایا جائے، اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ جب وہ تھوڑا جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ ان تینوں حق کے اندر سب سے جو اہم حق ہے تعلیم و تربیت کا ہے۔ تو علم ہمارے اوپر بھی فرض ہے اور بچوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندوں کا حق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرتا کہ جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے۔ تو یہ بندوں کا حق ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھے گا ہمارا باپ ہے، یہ نہیں دیکھے گا ہماری ماں ہے، اگر آپ کے اوپر حق باقی رہ گیا ہے تو وہ آپ سے وہاں مطالبہ کرے گا، اور قیامت کے دن حق نہ ادا کرنے کی صورت میں جس کے اوپر حق ہوگا اس کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا مسکین کون ہے، سب سے بڑا ننگا کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہ ہو، کسی نے کہا کہ جس کے پاس کپڑا نہ ہو، بہت سے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مسکین، سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں جن کا حق تھا ان کو دے دی جائیں گی اور یہ بالکل خالی رہ جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کرائیں. اگر آپ کسی جگہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی برکتیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، کسی امام کے پاس، کسی جگہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کے اوپر 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے. اندازہ لگائیں آپ کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ابھی راستے کی اہمیت کا یہ عالم ہے، راستے کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب. اور جب علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی برکتیں. اور اسلام میں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, seek knowledge from cradle to grave. ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. تو علم حاصل کریں گے. جو علم حاصل کرنے کے دوران آپ کیا ہوں گے؟ طالب علم ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے، اسلامک اسٹوڈنٹ، طالب علم ہوں گے. اور طالب علم کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں بارہا سنا ہوگا کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے قدم بچھا دیا کرتے ہیں. اور پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، چیونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. کس کے لیے؟ طالب علم کے لیے. جب تک دنیا میں رہتا ہے باعث رحمت رہتا ہے، باعث برکت رہتا ہے. اور جب انتقال ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس قبرستان میں اس کو دفن کیا جاتا ہے طالب علم کو، تو 40 قبریں دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، یعنی 160 قبر والوں کی اس طالب علم کی برکت سے مغفرت کر دی جاتی. تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے. میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ علم سے مراد صرف یہی علم نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، حدیث شریف پڑھیں. یہ بنیادی علم ہے. یہ کیا ہے؟ بنیادی علم ہے. سب سے زیادہ اہمیت اسی کو حاصل ہے. لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی اعتبار سے علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم کی پریبھاشا کیا ہے؟ تو علم کی ڈیفینیشن، علم کی پریبھاشا، علم کی تعریف، ہر وہ نالج جس سے قوم، ملت اور مذہب کی خدمت کی جا سکے وہ علم دین ہے. وہ کیا ہے؟ علم دین ہے. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ صاحب قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا یہ علم دین ہے، نہیں، یہ علم کی مکمل تعریف نہیں ہے. علم کی مکمل تعریف یہ ہے کہ ہر وہ علم جس سے دین اور ملت کی خدمت کی جا سکے وہ علم دین ہے. اب اس میں کسی کو اولیت حاصل ہے. اگر آپ کہیں کہ انجینئر، تو کہ انجینئر علم دین نہیں ہے. ارے جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے انجینئر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. کیا آپ کو بلڈنگوں بنانے کی، مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ اگر بلڈنگیں تعمیر کریں گے، مدرسے تعمیر کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا یہ بھی کیا ہے؟ علم دین ہے. اور اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹری بھی علم دین سے باہر نہیں ہے. ارے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس اسلام نے یہ ذہن دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ جب کوئی کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو جس اسلام کے اندر بیمار کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، اس کے حال چال پوچھنا اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہو، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر جس کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے وہ علم کتنی اہمیت رکھتا ہوگا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈسپینسریاں، اس طرح کے شفا خانے تھے کہ علاج کی جاتے تھے. یہاں تک کہ جو صحابیہ عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ بھی عورتوں کی کہیں یہ کہ سرجری کیا کرتی تھیں، علاج کیا کرتی تھیں. تو یہ بھی علم دین میں آتا ہے. تو ہر وہ علم جس سے قوم، مذہب، دین اور ملت کی خدمت کی جا سکے وہ کیا ہے؟
دین ہے۔ اب یہ جو قرآنی علم ہے یہ وہ علم ہے کہ جو سارے علموں کی جان ہے، اس کو اولیت حاصل ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے، حدیث بھی پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنانا چاہیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا چاہیے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہیے تاکہ ایک اچھے منصب کے اوپر ہمارے بچے فائز ہو سکیں۔